السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میڈیا میں پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا، میں اس سے کافی اپنی دوری بنائے رکھتا ہوں، لیکن کل سے مسلسل لوگوں کے فون آ رہے ہیں اور رات میں تو اس کثرت سے آئے کہ لگا کہ لوگ عید کے چاند کی کئی خبر معلوم کر رہے ہوں۔ صبح بھی مسلسل فون آتے رہے، ابھی تک فون اس تعلق سے آ رہے ہیں۔ سب کے مشترک سوالات یہی ہیں کہ ہم نماز جمعہ کے تعلق سے کیا کریں۔ میں آج آپ کے سامنے 4 ضروری باتیں رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز جمعہ کے تعلق سے میں اپنے بھائیوں سے، عزیزوں سے، جوانوں سے عرض کروں گا کہ وہ جمعے کی نماز پڑھنے مسجد میں نہ جائیں، بلکہ ظہر کی نماز اور وہ بھی اپنے گھر میں ادا کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ میری اس بات سے ان کا دل غمگین ہوگا، بھاری ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ دل کا بھاری ہونا ان کے ایمان کی علامت ہے۔ میں ان سے عرض کروں گا کہ اپنے ایمان کو ذرا اور بڑھائیں اور مصلی لے کر اپنے گھر کے کسی کونے میں اس کو بچھا دیں اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے اپنے اس غمگین دل سے کہیں، اس بھاری دل سے کہیں کہ وہ ہماری ترجمانی اللہ کے سامنے کرے۔ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے فریاد کریں، اللہ کے سامنے روئیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ گڑ گڑانا، سچے دل سے اللہ کے سامنے آنسو بہانا ہمارے دل کو بھی ہلکا کرے گا، ہمارے گناہوں کے بوجھ کو بھی کم کرے گا، اور یہ جو وبا کرونا وائرس کے تعلق سے آج ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے بھی نجات دے گا۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ کرونا وائرس بہت مہلک مرض ہے، جس کو ہم بہت ہی ہلکے میں لے رہے ہیں۔ چین سے شروع ہوئی وبا، آپ دیکھ رہے ہیں چین کا اس نے کیا حال کر دیا ہے۔ آج ایران اور اٹلی کن حالات سے دوچار ہیں، امریکہ بھی پریشان ہے، اور اس مہلک وبا نے ہمارے ملک میں بھی قدم رکھ دیا ہے۔ ملک کے ایکسپرٹ جو اس تعلق سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، ان میں یہ بات بہت کھل کر آ رہی ہے کہ ہمارے بھارتی اسے سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ کل میں ایک اہم میٹنگ میں تھا، ایمس کے ڈاکٹرز بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ مہلک مرض ہے، اور اگر سترکتا نہیں برتی گئی اور ملک میں پھیل گیا تو بڑا نقصان ہوگا۔ دبے الفاظوں میں بات ہو رہی تھی، لیکن اس کو میں یہاں بہت کھل کر واضح طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو، خاص طور پر مسلمانوں سے بھی اس میں بڑے تعاون کی اور مکمل طور پر حکومت کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان
اسے سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں. ہمارے محلوں میں لوگ گھوم رہے ہیں، بار بار 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد میں جانے کے لیے اصرار کر رہے ہیں. وہ اس سے باز آئیں، کیونکہ اگر اس نے اللہ نہ کرے جو وبا پھیل رہی ہے بھیانک روپ لے لیا، تو میں یہ عرض کروں کہ یہ بات کہیں تاریخ کے صفحے میں نہ لکھ دی جائے کہ مسلمانوں نے مکمل تعاون نہیں کیا تھا اور مسلمان اور اسلام پر ایک داغ لگ جائے. اس لیے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھروں کے اندر احتیاط کریں. جتنی تدابیر حکومت اختیار کرنے کے لیے کہہ رہی ہے اس کا مکمل پالن کریں. تو یہاں ایک تیسری بات یہ عرض کروں گا. بڑی شکایت کرتے تھے لوگ کہ زندگی بڑی مصروف ہو گئی ہے، زندگی اب وقت نہیں دے رہی ہے کہ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ بیٹھا جائے، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا جائے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا جائے. اللہ نے یہ وقت غنیمت دیا ہے، ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے ماں اور باپ کی خدمت کریں، اپنی بیوی کا درد جانیں، اپنے بچوں کے ساتھ پیارے پیارے ننھے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو سمجھیں. اگر کہیں کمی محسوس ہوتی ہے تو اس کی اصلاح کے اور سدھار کے طریقے تلاش کریں. میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی لاک ڈاؤن کو چند ہی دن ہوئے ہیں، اس کے باوجود گھر میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں سامان ختم ہو گیا ہے، ضرورت کی فلاں چیز آنی چاہیے. ہم ہیں، ہمارے گھر میں ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. کیا ہمیں یہ احساس بھی ہے کہ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں کوئی لانے والا نہیں ہے، وہ یتیم ہیں، وہ بیوائیں ہیں، وہ مسکین ہیں، وہ مزدور ہیں، وہ بیمار ہیں. میں آپ سے التماس کروں گا کہ وہ پڑوس میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی جانکاری میں بھی ہو سکتے ہیں. آپ ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں. اور آخر میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ کرونا وائرس وبا بہت مہلک ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، ہمیں مامون رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ملک کو اور ملک کے تمام باشندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.